قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وسلام على المرسلين. صدق الله العظيم. ہمہ قسم کی تعریف تسبیح و تقدیس
اللہ خالق و مالک کے لیے ہے۔ جو سلام ہیں، سلامتی دینے والے ہیں، درود و سلام ہوں اس ہادی نبی پر جس نے سلامتی کا درس دیا ہے۔ دین اسلام جو لفظاً بھی اور معناً بھی امن سلامتی کا نام ہے۔ دین اسلام کا ہر پہلو باعث برکت، باعث راحت ہے۔ جہاں وہ باعث برکت اور باعث راحت ہے وہاں میرے اور آپ کے لیے سعادت بھی ہے کہ میں اور آپ دین اسلام کو ماننے والے ہیں۔ ان تمام سعادتوں کا نام جو دنیا میں ملتی ہیں، جو آخرت میں ملنے والی ہیں، ان کو سلامتی کہا جاتا ہے، اور یہ بہترین تحفہ ہے سلامتی کا، بہترین دعا ہے سلامتی کی۔ سنہری دعاؤں میں ان کا شمار ہوتا ہے جس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے سنا تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک، تکبیر تحریمہ ایک نمازی نماز پڑھتا ہے، اللہ اکبر کہہ کر نماز میں داخل ہو جاتا ہے۔ دنیا جہاں کی ہر وہ چیز جو اس پہ حلال تھی نماز میں حرام ہو جاتی ہے۔ اس نے اچھا قیام کیا، ترتیل کے مطابق قرآن مجید کی تلاوت کی، پھر اطمینان کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ رکوع اور سجدہ کیا، دوسری رکعت مکمل کی، پھر وہ اتحیات میں بیٹھتا ہے، اس نے درود ابراہیم پڑھا، دعائیں پڑھی جو مسنون ہیں، اس کے بعد وہ فرض نماز ہو، وہ سنت نماز ہو، وہ نفل نماز ہو، عیدین کی نماز ہو یا جمعہ کی نماز ہو، جس کو نماز کہا جاتا ہے، اس نماز سے وہ فارغ ہوتا ہے۔ حلال ہوتا ہے اس پر کھانا، حلال ہوتا ہے اس پر بولنا، حلال ہوتا ہے اس کے ساتھ کسی کے ساتھ ملنا یا کوئی اور جگہ تبدیل کرنا یا چلے جانا۔ وہ کس چیز سے حلال ہو رہا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے ہو رہا ہے۔ سامعین حضرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ جو آپ نمازوں کے آخر میں، نماز کے آخر میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے، ملتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے، کسی کے ساتھ باہمی ملاقات ہوتی تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے آغاز ہوتا، کسی کے گھر میں جاتے تو اجازت السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے ہوتی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ، یہ سیرت بتا رہی ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ بہت اہم چیز ہے، بہت پرانی بڑی لمبی دعا ہے جس کو مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ سنیے آج کی گفتگو میں سلام کہنے کے کتنے فوائد ہیں جو میں اور آپ کھو بیٹھے ہیں۔ سلام بہت بڑی اہمیت کا حامل۔ سب سے پہلے وہ احادیث سماعت فرمائیں جو ابن ماجہ میں بات تسلیم میں بیان کی گئی ہیں۔ سنیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کا حال۔ آپ نماز میں ہوتے تو کسی سے بات چیت نہ ہوتی،
آپ نماز پڑھتے تو کسی سے ملاقات نہ ہوتی ماں سوائے رب کے، کسی سے بات نہ ہوتی ماں سوائے رب کے، اپنے رب سے ملاقات کرتے۔ اب بندوں سے ملاقات کا وقت آتا ہے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسلم عن یمینہ وعن شمالہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام، آپ کا نماز سے سلام پھیرنے کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ کان یسلم، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کہتے، عن یمینہ، اپنی دائیں جانب، وعن شمالہ، اپنی بائیں جانب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تو دیکھنے والا دیکھتا، حتی یرا بیاض خدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دائیں جانب والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے تو آپ کی یہ جو خد مبارک ہے، آپ کی خد مبارک کی جو سفیدی ہے وہ ہمیں نظر آتی تھی۔ یہ نہیں کہ بس سیدھے بیٹھے کہہ دیا، آپ نے اپنی گردن کو اس طرح موڑا اور آپ کی خد مبارک کی جو سفیدی تھی وہ دوسروں کو نظر آتی تھی۔ یہی حدیث عامر بن سعید نے بیان کی ہے، یہی حدیث جابر بن عبداللہ نے بیان کی ہے، اور یہی حدیث وائل بن حجر اور وائل کے بیٹے علقمہ نے بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت نماز سے اس طرح ہوا کرتی تھی۔ اس کا معنی کیا ہے؟ یہ کتنی پیاری دعا ہے، آپ کیوں کہتے؟ سنتیں پڑھتے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نفل پڑھتے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فرض کی ادائیگی ہوتی تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کیوں کہتے؟ آئیے سنیے، کیونکہ یہ بہترین تحفہ اور بہترین دعا جو اسلام نے مجھے اور آپ کو دی ہے، اسلام کے قواعد یہ بتا رہے ہیں، تمہارا مال سلامت رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے والا کہہ رہا ہے تمہارا مال سلامت رہے، تیری جان سلامت رہے، تیرا ایمان سلامت رہے، تیرا گھر بار سلامت رہے، حتیٰ کہ تو ہر آفت ہر مصیبت سے سلامت رہے، ہر رنج ہر غم سے، ہر مصیبت ہر آفت سے بچا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو کہتے ہیں اس دعا کو عام کرتے ہیں اور ملت اسلامیہ میں رہتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کی صدا کو بلند کرتے ہیں، پھر اللہ رب العزت ان کے جان، ان کے مال، ان کے اہل و عیال، ان کی جسم، ان کے ایمان سلامت رکھتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ ہے جو سلام ہے، وہ اللہ ہیں جو سلامتی دینے والے ہیں، وہ اللہ ہیں جو سلامتی کو پسند کرتے ہیں، وہ اللہ ہیں جو مجھے اور آپ کو امن کا درس دیتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے جب فارغ ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر، کہنے والا کہتا ہے پیارے پیغمبر کے صحابی ثوبان اس حدیث کے راوی ہیں، ذرا توجہ سے حدیث کو سنیے، اس حدیث کے اوپر ساری زندگی عمل کیجئے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے، اذا انصرف من صلاتہ، اپنی نماز سے پھر جاتے تو اپنی زبان سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ با آواز بلند کہا کرتے، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کے کہنے سے انسان کی جو خطائیں ہوتی ہیں نماز میں، جو وسوسے آئے ہوتے ہیں، جو خیال آئے ہوتے ہیں، جو انسان بھولا ہوتا ہے، کسی چیز کو چھوڑا ہوتا ہے، استغفر اللہ کہنے سے اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ سنیے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک کھولتے، زبان اطہر سے یہ دعا پڑھتے، اللہم انت السلام
اللہ آپ سلامتی والے ہیں، اللہ آپ سلام ہیں، آپ کا نام سلام ہے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، اللہ تمہاری طرف سے سلامتی ہے، اللہ تو جس کو چاہے سلامت رکھے، اللہ جس کو تو چاہے آفات سے بچا لے، اللہ تو جس کو چاہے دکھوں دردوں سے بچا لے، اللہ جس کو تو چاہے ہم غم سے نجات دے دے۔ ومنک السلام، اللہ سلامتی تیری طرف سے ہے، تو ہی سلام ہے، تو ہی سلامتی دینے والا ہے۔ تبارکت یا ذل جلال والاکرام، اللہ تیرا نام بابرکت ہے، تیری ذات بابرکت ہے، تیرے اختیارات بابرکت ہیں، تیرے تصرفات بابرکت ہیں، تیری صفات بابرکت ہیں۔ اللہ تو برکتوں والا رب ہے، کیونکہ تو میرا رب ہے، تو ذل جلال بھی ہے، تو اکرام بھی ہے، تو عزتوں کا مالک ہے، تو بلندیوں کا مالک ہے۔ حضرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دوسرا عمل جو نماز سے فارغ ہوتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھ لیتے۔ افسوس، صد افسوس سے کہنا پڑتا ہے، کتنے ہی ایسے ہمارے ساتھی ہیں، کتنے ایسے ہمارے بھائی ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ کر اور اس میں اضافہ کرنے کی پڑی ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ کلمات کہتے ہیں، زبانی سلامتی کی دعا اپنی مادری زبان میں جو چاہے مانگ سکتے ہیں، لیکن حدیث مصطفیٰ کو حدیث مصطفیٰ ہی رہنے دیجئے، دعائے مصطفیٰ کو صرف دعائے مصطفیٰ ہی رہنے دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا، اللہم انت السلام اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذل جلال والاکرام، بس اتنی ہی ہے، اسی پر ہی اکتفا کرنا چاہیے اور اسی دعا کو پڑھنا چاہیے۔ کتنے ہی ایسے ہیں جو اپنی طرف سے اضافہ کرتے ہیں، ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ، اور اسی طرح حَيِّنَا رَبِّنَا بِالسَّلَامِ، اور اسی طرح وَأَدْخِلْنَا دَارَ السَّلَامِ، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، آپ نے اس کو نہیں کہا۔ اور دوسری افسوس کی بات، میں وہ بھی آپ کے ساتھ دکھ شیئر کر دیتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو عام کرنے کا حکم دیا ہے، السلام علیکم ورحمت اللہ کہہ دیجئے، آپ نماز سے فارغ ہو گئے ہیں۔ السلام علیکم جو دائیں جانب بیٹھے آپ نے ان کو کہہ دیا ہے، السلام علیکم ورحمت اللہ جو بائیں جانب بیٹھے آپ نے ان کو کہہ دیا ہے، فرشتے ہیں، وہ نمازی ہیں، وہ جن ہیں، آپ نے ان کو کہہ دیا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ بھی ایک رواج پڑا ہے، نماز سے جو ہی امام فارغ ہوتا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک ایسی نماز نہیں ہے جس میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس سنت کو زندہ کرتے ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر عمل کرتے ہوں کہ وہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد امام صاحب کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ کہتے نظر آئیں۔ السلام علیکم ورحمت اللہ کہہ دیجئے، جب آپ مسجد میں آتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ، آپ کا سلام سب کے اوپر آ گیا ہے، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے السلام علیکم کہہ دیا ہے، یہ تحفہ آپ نے دے دیا ہے۔ اگر وہ جواب دینے والا جواب نہ دے سکا تو اس کی جگہ فرشتے جواب دے رہے ہیں۔ حضرات، یہ سلام ہے، اس کو دعا سمجھ کر، اس کو سنت سمجھ کر ادا کیا کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اسلام کی سمجھ عطا فرمائے۔ حضرات سنیے، اللہ رب العزت نے سلام کا لفظ اتنا پسند کیا کہ پیغمبر ابراہیم کی قربانی، پیغمبر ابراہیم کا خلوص، پیغمبر ابراہیم کا اللہ رب العزت کو ادا پسند آتی ہے تو آواز اللہ رب العزت آسمان سے لگاتے ہیں، سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تو سلامت رہے، تیرا مال سلامت، تیرا ایمان سلامت، تیری جان سلامت رہے۔ حضرت الیاس کی اللہ رب العزت کو عبادت پسند آئے تو اللہ رب العزت آسمان سے کہیں سلام علی الیاسین۔ حضرت نوح علیہ السلام کی
توحید، نوح علیہ السلام کی دعوت، نوح علیہ السلام کی تبلیغ اللہ رب العزت کو پسند آئے تو اللہ رب العزت آسمان پہ بیٹھے کہیں سلام علی نوح فی العالمین، اے حضرت نوح تجھ پر سلامتی ہو جہانوں کے رب کی طرف سے۔ اسی طرح اللہ رب العزت سلام کہیں سلام علی سلام قولا من رب الرحیم، یہ سلامتی کا بول ہے جو سورہ یاسین میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، تیرے رب کی طرف سے یہ سلامتی آ رہی ہے، اس کو سلامتی سمجھ کر اس دعا کو پڑھا کر، اس دعا کو دیا کر، اس دعا کو کہا کر۔ آئیے سنیے وہ ثمرات جو میرے اور آپ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمائے ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ مدینہ میں گئے تھے، پہلا خطبہ تھا مدینہ طیبہ میں، آپ نے جا کر جو سب سے پہلا خطاب کیا، جو سب سے پہلی تقریر کی، سب سے پہلا واعظ اور نصیحت کی، نرمی اور سلامتی کی ہے۔ اسلام سلامتی کا درس دیتا ہے، بد امنی کا نہیں۔ اس ملک میں رہتے ہوئے بد امنی نہیں بلکہ سلامتی کی دعا کیا کریں کہ اللہ ہمارے ملک کو، ہماری ملک کی سرحدوں کو سلامت رکھے، حفاظت میں رکھے، شرک شریر کے شر سے محفوظ فرمائے، سازشوں سے محفوظ فرمائے، مامون رکھے، محفوظ رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اخوت کا درس دیتے ہوئے، یا ایھا الناس، او لوگو میں تمہیں سلامتی کا درس دے رہا ہوں۔ لوگوں دنیا میں رہتے ہوئے کیا کرنا؟ میرے نبی فرماتے ہیں افشوا السلام، سلام کو عام کرنا، سلام کو کہتے رہنا۔ پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس وقت تک بات نہیں دوسرے سے کرتے، اس وقت تک ہم کلام نہیں ہوتے تھے جس وقت تک السلام علیکم ورحمت اللہ نہیں کہہ لیتے تھے۔ السلام قبل الکلام، کلام کرنے سے پہلے ہیلو نہیں، گالی نہیں، گلا شکوہ نہیں، غیبت نہیں۔ سب سے جس نے تمہیں پہلے کال کی ہے، میسج کیا ہے، ایس ایم ایس کیا ہے، ای میل کیا ہے، اور اس کو تو السلام علیکم کہے اور وہ کہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو السلام علیکم ورحمت اللہ کی بجائے کوئی اور کلمات نہ کہے، جس طرح کے یہودی، عیسائی، انگریز ان کے اپنے بنائے ہوئے جملے، ان کے اپنی بنائے ہوئے کلمات جو گڈ مارننگ کی صورت میں ہیں وہ نہیں، بلکہ ہمیں اسلام سلامتی کا درس دے رہا ہے۔ مجھے اور آپ کو السلام علیکم ورحمت اللہ سے آغاز کرنا چاہیے۔ سامعین حضرات، آنے والا آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول آپ بتا دیجئے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ سوال کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی ہیں۔ آنے والے نے آ کر سوال کیا ای الاسلام خیر، اسلام میں سب سے بہترین اسلام کون سا ہے؟ اسلام میں بہترین اسلام کون سا اسلام ہے؟ آپ نے عمدہ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اخلاق کا درس دیا، تقویٰ کا درس دیا۔ تمہارا اخلاق اس وقت مکمل ہوتا ہے جب تمہاری زبان سے سلامتی کے بول ظاہر ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھنے والے بہترین اسلام، جس اسلام میں خیر ہی خیر ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھوکا تجھے نظر آئے، وہ تیرا ہمسایہ ہو، وہ کوئی مریض ہو، وہ تیرا کوئی پڑوسی ہو، محلے دار ہو، غریب ہو، ناتما کمزور ہو، نادار ہو، تطعم الطعام، اس کو کھانا کھلا دیجئے۔ وہ قیدی کی صورت میں ہے، وہ مسکین کی صورت میں ہے، وہ بیوہ کی صورت میں ہے، یا کسی مدرسے کی صورت میں تمہیں کوئی نظر آ رہا ہے، بہترین اسلام کی جو صورت ہے، بہترین اسلام کی جو تصویر ہے، وہ تطعم الطعام، وہ کھانا کھلانا ہے۔ وَتَقْرَأُ السَّلَامُ، بہترین اسلام کی جو صورت ہے، بہترین اسلام کا جو چہرہ ہے، تمہیں اسلامی صورت تمہاری تب نظر آتی ہے کہ یہ اسلامی ملک، اسلامی معاشرے میں رہنے والے لوگ ہیں۔ تقرأ السلام، سلام کیجئے، السلام علیکم ورحمت اللہ کو عام کیجئے۔ کس کو؟ علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو تم جانتے ہو اس کو بھی کھانا کھلانا ہے، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی کھانا کھلانا ہے۔
سلام اس کو بھی کہنا ہے جس کو تم جانتے ہو، سلام اس کو بھی کہنا ہے جس کو تم نہیں جانتے۔ آج میرا سلام بڑوں کو ہو رہا ہے، بوٹوں کو ہو رہا ہے، سوٹوں کو ہو رہا ہے، نوٹوں کو ہو رہا ہے، سلام نہیں ہو رہا تو کسی غریب کو نہیں، نمازی کو نہیں، عقیدے والے کو نہیں، کسی غریب مسکین کو نہیں۔ ہاں اگر تو اس نیت سے دعا دے گا کسی غریب کے پاس آ کر کہ جا کر میں دست شفقت رکھتا ہوں، وہ یتیم ہے، میں اس کے ساتھ مصافحہ کر لیتا ہوں، چل کے آتا ہے اس نیت سے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ باہمی ملاقات کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو اس کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملا دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو تیری ادا اتنی پسند آتی ہے، ابھی تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ سے جدا نہیں ہوا، اللہ رب العزت نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، کر لیجئے، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، اختیار کر لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا تم چاہتے ہو کہ ہمیں نیکیاں ملیں، ایک آتا ہے السلام علیکم، آپ نے فرمایا 10 نیکیاں، ورحمت اللہ رحمتیں اللہ کی تجھ پر ہوں 20 نیکیاں، وبرکاتہ کے الفاظ تیسرے نے کہہ دے، آپ نے فرمایا اس کو 30 نیکیاں مل گئی ہیں۔ یہ مفتی کی نیکیاں ہیں جس کو میں اور آپ چھوڑے بیٹھے ہیں۔ مجھے اور آپ کو کہنا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ، کیونکہ یہ میرے اور آپ کے ایمان کی علامت ہے، یہ میرے اور آپ کے اعلیٰ اخلاق کی علامت ہے، یہ میرے اور آپ کے اچھے ہونے کی علامت ہے۔ اگر آپ اچھا بننا ہی چاہتے ہیں، اگر آپ دنیا میں سلامتی کا درس دینا ہی چاہتے ہیں تو پھر سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکتے، لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، حتیٰ کہ تم ایمان والے نہ بن جاؤ۔ اللہ کے رسول فرماتے اس وقت تک تم ایمان والے بھی نہیں بن سکتے جس وقت تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت کرنے والے نہ بن جاؤ۔ ہاں اولا ادلکم علی شیء، میں تمہیں بتاؤں نا ایسا نسخہ جس کے کرنے سے تم ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ جی ہاں اللہ کے رسول آپ بتا دیجئے، محبت کریں گے تو ایمان والے بنیں گے نا، مودت کریں گے تو ایمان والے بنیں گے۔ آج بغض، نفرتیں، عداوتیں عام ہو چکی ہیں، آج سلام ختم ہو چکا ہے، محبتیں ختم ہو چکی ہیں، مودتیں ختم ہو چکی ہیں، ہمدردیاں ختم ہو چکی ہیں، احساس ضیاء جاتا رہا ہے، دنیا ایک دوسرے کو مار رہی ہے۔ حضرات سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم سلام کو عام کر دو، تمہارا سلام کہنا اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ دل سے نفرت، بغض، کینے، عداوتیں اللہ ختم فرما دیتے ہیں، اللہ محبتیں پیدا فرما دیتے ہیں۔ ایمان کی علامت ہے السلام علیکم ورحمت اللہ کہنا، دعا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ کہنا، نماز سے فارغ ہوتا ہے تو السلام علیکم ورحمت اللہ سے ہوتا ہے، حلال ہوتا ہے تو السلام علیکم ورحمت اللہ سے ہوتا ہے نماز سے۔ حضرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دو لڑ گئے، آپس میں صلح کروانے آیا ہے، تم میں سے اچھا وہ ہے جو بدا بالسلام، جو اپنے بھائی سے پہل کرتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ کہنے میں۔ سوموار کو، جمعرات کو اللہ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، لیکن وہ بدبخت بد نصیب کے عمل اللہ کے ہاں نہیں جاتے جس کے دل میں بغض، کینہ، عداوت، نفرت رہتی ہے۔ ہاں جو صلح کر لیتا ہے، جو سلام کر لیتا ہے، جو اپنے بھائی سے مل لیتا ہے، دل سے کدورت، نفرت کو ختم کر لیتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ کہہ دیتا ہے، پھر اللہم انت السلام کی دعا پڑھ لیتا ہے، اللہ کے ہاں اس کے اعمال، اس کا ملنا، اس کا اخلاق اتنا مقبول بن جاتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حقدار ہو گیا السلام علیکم ورحمت اللہ کہنے والا، اس کے درجات بلند ہو گئے جو السلام علیکم ورحمت اللہ کہتا ہے۔ اللہ رب العزت کی اس نے اطاعت کی ہے جو السلام علیکم ورحمت اللہ کہتا ہے، اس نے اپنے مسلمان بھائی کا حق ادا کر دیا ہے جس نے السلام علیکم کہا، پھر جواباً وعلیکم السلام کہہ دیا ہے، اس نے اپنے بھائی کو تحفہ دیا ہے سلام کا، اپنے بھائی کے گھر میں داخل ہوا ہے سلام کہہ کر، اللہ رب العزت نے اس سلام کی برکت سے اس کو سلامت رکھا ہے ہر بلا سے، ہر ہم سے، ہر غم سے، ہر دکھ سے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سلامت رکھنا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمانا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔